نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء وما توفیقی الا باللہ۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک کرٹیکل ایشو لے کے آ رہا ہوں جو ذرا مشکل ترین مسئلہ ہے۔ یہ ہے طلاق کا مسئلہ، جو اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ بات بات کے اوپر جھگڑے ہو جاتے ہیں اور جھگڑے پھر طلاق کی نوعیت لے لیتے ہیں اور ایک عورت کی زندگی بیکار بن کے رہ جاتی ہے۔ تو دوستو، اسلام مذہب جو ہے وہ حق اور حقوق آپ کو سکھاتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے، عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنا سکھاتا ہے۔ اسلام مذہب کے اندر ہے وَلِزَوْجِ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری گھر والی کا بھی تمہارے اوپر کوئی حق ہے، رائٹ ہے، ادھیکار ہے اس کا۔ ایک آدمی جس نے اپنی چھوٹی سی بچی کی مشکل ترین حالات کے اندر پرورش کی، دکھ اور سکھ کو برداشت کیا، پھر اس کو جوان بنایا، پھر آپ کے نکاح میں، آپ کے عقد میں اس کو دیا، اور اب آپ ان کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کر رہے ہو، تو یہ دنیا انسانیت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی اور شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن ایک انسان بالکل مجبور ہو جاتا ہے، ہر اعتبار سے، سمجھانے سے، بجھانے سے، رائے مشورہ کرنے سے، نیگوشیشن کرنے سے، ادھر ادھر کے سارے تدابیر اختیار کرنے کے باوجود بھی ازدواجی زندگی اس کی ایک زہر بن چکی ہے، تو اس شکل کے اندر مجبوری کے عالم میں طلاق دی جا سکتی ہے۔ یا تو پھر جانبین دونوں جانب سے آدمی بلا کر سمجھوتا کر دیا جائے، صلح کر لیا جائے، اصلاح کر لی جائے، ریمینڈی کر لی جائے جہاں تک ہو سکے ممکن، لیکن کوئی ایشو سولو نہیں ہو پا رہا ہے، تو لاسٹ وکلپ ہے طلاق کا۔ اب طلاق کی 3 قسمیں ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک آدمی نے ایک بار یا 2 بار طلاق دی اپنی عورت کو، تو اس کے اندر اس کو عدت پوری کرنا کوئی شرط نہیں ہے، اس کے بیچ بیچ میں وہ رجوع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی عورت کو واپس رکھ سکتا ہے اور اپنی غلطی کا اقرار کر لے اور میاں بیوی دونوں کا سمجھوتا ہو جاتا ہے تو پھر عورت کو واپس رکھ سکتا ہے۔ یا پھر اگر اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے طلاق رجعی کے اندر، تو پھر اس کو تجدید نکاح کرنا پڑے گا، نئے سرے سے اس کو نکاح میں لینا پڑے گا۔ اور ایک ہوتی ہے طلاق بائن۔ طلاق بائن جس میں کنایہ کے الفاظ استعمال کیا ہو کہ میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، تم چلی جا، میں آپ کو لمبی طلاق دے رہا ہوں، میں آپ کو لمبا آزاد کر رہا ہوں، اور اس طریقے کے کنایہ کے الفاظ ہو جس میں کہ اس کو طلاق یعنی لمبی پڑ سکتی ہے، اور اس طریقے کا انہوں نے ذکر کیا ہے جو کنایتاً ہے۔ لیکن تو اس صورت کے اندر کہ میں آپ ہمیشہ چلی جا یا ہمیشہ چھوڑ رہا ہوں، اس طریقے کے الفاظ استعمال کرنے سے طلاق بائن پڑ جاتی ہے۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ اسی وقت وہ عورت آپ کے نکاح سے نکل چکی۔ اب آپ ابھی اگر اس کو واپس رکھنا چاہو تو بھی آپ کو نکاح نئے سرے سے پڑھنا پڑے گا، یا عدت کے بعد بھی اگر اس کو رکھنا چاہو تو آپ کو نئے سرے سے نکاح پڑھ کے اس عورت کو اپنانا پڑے گا۔ اور ایک ہوتی ہے طلاق مغلظہ۔ یہ جیسے آپ نے 3 طلاق دے دی، اور 3 طلاق کا سب سے اچھا راستہ تو یہ ہے کہ ایک عورت کو حیض آ کے اس کی پاکیزگی بن گئی، اب اس میں آپ نے 1 طلاق دی، اس کے بعد پھر اس کا حیض آیا، حیض کے بعد عورت پاک بنی، اس کے بعد آپ نے اس کو طلاق دی، پھر تیسرا حیض آیا اور اس کے بعد عورت پاک ہوئی اور آپ نے تیسری طلاق دے دی، تو یہ طلاق حسن بھی کہلاتی ہے، اور یہ طلاق مطلب 3 طلاق مغلظہ بھی کہلاتی ہے۔ عورت کو 3 طلاق ہو جائے گی۔ اب عورت آپ کے نکاح سے ہمیشہ کے لیے نکل چکی، اب کوئی عدت پورا کرنا شرط نہیں، اب کوئی رجعت ممکن نہیں، ہمیشہ کے لیے وہ عورت آپ کے نکاح سے نکل چکی۔ یا پھر آپ نے
ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ اگر آپ نے 3 طلاق واضح الفاظ کے اندر دے دیا تو بھی 3 طلاق واقع ہو جائے گی احناف کے نزدیک، ایک ہی مجلس کی 3 طلاق ہو جائے گی، تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے آپ کے نکاح سے نکل چکی، اب آپ اس کو واپس رکھ نہیں سکتے۔ ایک شرط ہے کہ وہ عورت حلالہ کرے۔ حلالہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرے، اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ آدمی اس کے ساتھ ہم بستر ہو، اور اس کے بعد اگر وہ راضی اور رضامندی کے ساتھ اس عورت کو چھوڑ دیتا ہے یا اس شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، شوہر ثانی کا، اور اس کے بعد اگر یہ عورت پہلے آدمی کے پاس آنا چاہتی ہے تو تجدید نکاح کر کے اس کے نکاح میں آ سکتی ہے، یعنی نئے سرے سے نکاح پڑھ کے وہ عورت کو اپنا سکتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں حلالہ۔ تو یہ سب جو شریعت مقدسہ نے نیم رکھے ہیں، یہ کس لیے رکھے ہیں؟ کہ عورت کو بھی سزا ملے اور آدمی کو بھی سزا ملے۔ پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو طلاق ناپسندیدہ فعل ہے، سب سے سخت ترین یہ معاملہ ہے۔ بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر طلاق دے دیتے ہیں۔ اور ایک دوستوں میں آپ کو یہ مسئلہ بتا دوں کہ طلاق کی عدت کیا ہے۔ تو جیسے ایک حیض آیا، اس سے لے کر پاکی، جیسے عورت پاکی میں آ جاتی ہے حیض کے بعد، وہاں سے لے کر 3 حیض کا انتظار کرنا پڑے گا۔ 3 ٹائم پیریڈ عورت کو آ گئے تو اب اس کی طلاق کی مدت ختم ہو گئی۔ طلاق کی جو مدت ہوتی ہے وہ ایک حیض آنے کے بعد، جیسے پاکی میں اس کو طلاق دے دیا، اب اس کے بعد انسان انتظار کرے گا 3 حیض کا۔ 3 حیض آنے کے بعد وہ عورت کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اب ایک بوڑھی عورت ہے جس کو کوئی حیض آتا ہی نہیں ہے، تو تقریباً اس کے لیے 3 مہینے کی مدت ہے۔ تو یہ عدت کا مسئلہ ہے۔ ایک ہوتا ہے خلا، جو میاں بیوی کی رضامندی کے ساتھ دونوں کے بیچ میں تفریق ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے نکاح سے نکل جاتے ہیں۔ عورت رضامندی کے ساتھ اگر نکاح لینی چاہتی ہے، اپنے طلاق لینا چاہتی ہے، اپنے شوہر سے خلا کرنا چاہتی ہے، شوہر کا پیچھا چھوڑنا چاہتی ہے، تو اس کو خلا کہتے ہیں۔ وہ رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے، میاں بیوی کی دونوں رضامندی اس میں شرط ہے۔ جیسے عورت کہے کہ میں آپ نے جو مجھے مہر دیا میں واپس آپ کو لوٹا رہی ہوں، یا کوئی پیسے کے بدلے میں آپ سے ونچت ہونا چاہتی ہوں، میں آپ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ خلا کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا۔ اب یہ عورت بھی حاصل کر سکتی ہے اور آدمی بھی عورت سے اپنی جان بچا سکتا ہے۔ مجھے ہنسی آتی ہے کہ اس وقت جو ہے نہیں، عورتوں کی بنسبت آدمی زیادہ پریشان ہے، ٹھیک ہے، عورتوں سے آدمی زیادہ پریشان ہے۔ اب آدمی اگر اپنی عورت سے خلا چاہتا ہے تو اس کو اس کا مال ریٹرن کر دو، یا کوئی پیسے ٹکے کے حساب سے اگر وہ راضی ہو جاتی ہے تو اس سے رضامندی کے ساتھ آپ اس سے اپنا پیچھا چھڑا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ مسئلہ ہے، باقی یہ کرٹیکل مسائل ہیں، عالموں سے پوچھ کے آپ معلوم کریں، کتابوں میں دیکھ کر معلوم کریں، کیونکہ طلاق کا مسئلہ بڑا سیریسلی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے کے یہ شریعت مقدسہ اپنے کو نیم بتاتی ہے۔ باقی طلاق جو ہے بات کے اوپر نہیں دینا چاہیے، بہت ہی سخت مجبوری پیش آ گئی، یا عورت دین کی پابند نہیں ہے، یا احکام خداوندی اس کی وجہ سے چھوٹ رہے ہیں، یا گھر جو ہے جہنم بن چکا ہے، نرک بن چکا ہے، جینا مشکل ہو چکا ہے، اور ہر تدبیر، ہر اسکیم، ہر پلاننگ اختیار کرنے کے باوجود کوئی مسئلہ سولو نہیں ہو رہا ہے، جوں دوا کی جوں مرض تو بڑھتا ہی گیا، تو اس شکل کے اندر آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ اور طلاق کے جو میں نے طریقے بتائے یہ ہے، اگر 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاق دی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ عدت پوری کرنا کوئی شرط نہیں ہے، اس سے پہلے آپ رضامند ہو گئے، میاں بیوی راضی ہو گئے تو نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی عورت کو واپس رکھ سکتے ہیں۔ اور طلاق اگر بائن ہو گئی ہے، یعنی آپ نے کنایہ کے حساب سے اشارے میں آپ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے کہ ہمیشہ عورت کی دوری
ہو جاتی ہے، میں نے آپ کو لمبی طلاق دی، میں نے آپ کو چھوڑ دیا، میں نے آپ کو آزاد کر دیا، اس طریقے کے الفاظ آپ نے استعمال کر کے ایک طلاق بائن قائم ہو گئی ہے، تو طلاق بائن میں عورت نکاح سے تو نکل جائے گی، لیکن وہ عورت سے دوسری بار نکاح کر کے اس کو رکھ سکتا ہے۔ اور طلاق مغلظہ اس کو کہتے ہیں جو 3 طلاق جیسے ہوتی ہے، چاہے ایک مجلس کی ہو، چاہے 3، جو عورت کے ٹائم پیریڈ آ کے جو ٹائم وقت ختم ہو رہا ہے، پاکیزگی کی حالت میں ہے، اس میں آپ نے دی ہے تو ابھی 3 طلاق دی ہے، تو دوستو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک بات یاد رکھ لو، اگر آپ نے 2 طلاق دی ہے، جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، 1 دی ہے، 2 دی ہے، طلاق دی ہے، اور اس میں آپ نے عورت کو واپس رکھ لیا نکاح پڑھ کے، اب اگر آپ تیسری بار طلاق دو گے عورت کو، چاہے وہ 1 ہو، تو 2 پہلے کی گنی جائے گی، اب یہ طلاق مغلظہ بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو ان باتوں کو یاد رکھیں دوستو۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سبھی گنہگار ہیں، فیملی کرائسس جو ہیں یہ آج کے دور میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور سمجھدار آدمی وہ ہیں جو اس معاملات کو لے کے چلتے ہیں۔ اس میں ٹرانسپریسی ہونا ضروری ہے، تعلیم ہونا ضروری ہے، شکشا ہوگی، ایجوکیٹڈ ہوگی، عورتوں میں دینداری ہوگی تو گھر کو لے کے چلے گی، کیونکہ اگر عورت کے اندر دینداری ہے، عورت اگر سمجھدار ہے، عورت اگر شکشت ہے، عورت اگر پرہیزگار ہے، تو بچوں کی پرورش کرنا عورت کے فرض ہوتا ہے، عورت کے ذمہ ہوتا ہے، اس کی رسپانسبلٹی ایک ہوتی ہے۔ اور جو بچوں کی وہ پرورش جیسی کرے گا، جیسا اس کے اوپر رنگ چڑھائے گا، اس طریقے سے بچوں کے اوپر رنگ چڑھے گا۔ دا فرسٹ اسکول چلڈرن دا ہوم، بچے کی پہلی اسکول ماں کی گود ہوتی ہے، تو ماں اگر پرہیزگار ہے، شکشت ہے، سمجھدار ہے، انٹلیکچول ہے، یا دیندار ہے، یا سمجھ اور فراست ہے اس کے اندر، تو گھر نبھ سکتے ہیں، گھر چل سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ نہیں تو دوستو گھریلو فیملی جو کرائسس ہوتے ہیں، اختلاف، قصہ، کلفت، کڑا جو ہوتی ہے، یہ بڑی دردناک ہوتی ہے۔ اس کا افیکٹ مرد کے دماغ کے اوپر پڑتا ہے، مرد دندے سے ونچت ہو جاتا ہے، ترقی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، دندہ، مزدوری، تجارت، بزنس، نوکری، پیشے میں اس کا دماغ نہیں لگتا، ڈپریشن بڑھ جاتی ہے۔ گھریلو کرائسس کو لے کر گھر ایک طریقے کا جہنم نما بن جاتا ہے۔ اس لیے تو عورت اگر صحیح آتی ہے تو گھر کو سرگ بنا سکتی ہے، اور عورت اگر غلط آئے تو گھر کو نرک بنا سکتی ہے۔ بہرحال اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہم سب کو سمجھ اور فہم عطا فرمائے، تاکہ ہم چھوٹے چھوٹے باتوں کو لے کر اس طریقے کی کرائسس نہیں کھڑی کریں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کے اوپر بھی قادر ہے کہ ہمارے گھروں کو اچھا بنا دے، ترقی یافتہ بنا دے، اصلاح کر دے۔ رب کے لیے کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، تو دوستو ناممکن ہمارے لیے ہے۔